گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سلسلہ جب ہمارا یہ شروع ہوا ہے تو ابتداً علم دین کی اہمیت، اس کی فضیلت اور ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں اس میں سے کسی بات کو بیان کیا جائے تاکہ مزید ہمارے شوق میں، ہمارے ذوق میں اضافہ ہو اور ہم مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے سلسلے میں بیٹھیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو حاشم یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص مصر تشریف لائے اور امیر مصر کے دربان سے فرمایا، امیر سے کہو باہر تشریف لائیں۔ دربان نے کہا، جب سے ہم یہاں آئے ہیں آپ کے علاوہ کسی اور نے اس طرح نہیں کہا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ امیر مصر سے ہماری حاضری کی اجازت مانگو۔ انہوں نے فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فلاں شخص دروازے پر آیا ہوا ہے۔ امیر فوراً باہر تشریف لائے تو آنے والے شخص نے کہا، میں آپ کے پاس مسلمان کے عیب چھپانے والی فضیلت کے بارے میں حدیث دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر مصر نے کہا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپایا گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت میں جہاں ایک مسلمان کے عیبوں کو چھپانے کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی، وہیں آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ شریف سے مصر صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے سفر کیا گیا۔ تو یہ تھا جذبہ ہمارے اسلاف کا کہ وہ احادیث سننے کے لیے، احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، اور پرانے زمانے میں جو سفر ہوا کرتا تھا اس دور میں وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل کیا جاتا تھا۔ کتنی مشقت راستے میں آتی ہوگی، بھوک پیاس گرمی، لیکن ان کا جذبہ انہیں وہاں تک لے جایا کرتا تھا۔ آج علم دین ہمارے گھر پہ آ گیا، مدنی چینل کے ذریعے ہم اپنے گھر میں شریعت کے احکام سیکھ رہے ہیں، موضوعات پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم غور کریں کہ ہمارا جذبہ اس حوالے سے کہ ہم انتظار کرتے ہوں سلسلہ آئے گا، اس میں علم دین سیکھا جائے گا، سکھایا جائے گا، تو ہم اس میں شریک ہوں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، بہت برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے کفن دفن کے حوالے سے، یعنی موت، قبر، حشر، یہ اس پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے آج ہم یہ سوال کریں گے کہ موت کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے، اگر کسی کو جہاز پر موت آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے ہم بیان کر چکے تھے کہ جو دفنانا ہے وہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک، اور دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ زمین کھود کے اس میں دفنایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ میت کو رکھ کر اس کے چاروں طرف جو ہے وہ دیوار بنا دی جائے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ جیسے دفنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے قبر کھود کے، ویسے اس کو دفنایا جائے گا۔ صحیح۔ اب رہا کہ کسی کا جہاز پر انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جہاز میں تو ایسی کوئی صورت ہو نہیں سکتی، تو اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو کنارہ قریب ہے تو کنارے پر آ جائیں اور وہاں
کوئی جگہ جو ہے وہ لے کے وہاں پہ دفنا دیں اس کو. اور اگر کنارہ قریب نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی حج کے لیے جا رہا ہے یا کوئی اور سفر اس نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ جہاز کے اندر انتقال ہو گیا، درمیان سمندر کے اندر ہیں، کنارہ قریب نہیں ہے، تو اب یہاں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، اس کی نماز جنازہ جہاز کے اندر ہی پڑھی جائے گی، اور پھر اس کو سمندر کے سپرد کر دیں گے، سمندر کے اندر اس کو ڈال دیں گے. تو یہ ہے اس کے بارے میں کہ جو بھی سمندر میں جس کا انتقال ہو گیا، کنارہ قریب نہیں ہے، تو یہاں شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اس کو سمندر کے سپرد کر دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے، یہی اس کے دفنانے کے قائم مقام ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پچھلے دور کے اندر، یعنی مثال کے طور پہ آج سے 100 سال پہلے جو جہازوں کا انداز تھا، پانی کا جو جہاز ہوا کرتا تھا، اس میں سہولیات اس حوالے سے نہیں تھی. آج کے دور میں تو بڑے بڑے شہر جہاز کے اندر بھی وہ بنا لیتے ہیں. تو کیا جو برف کا اہتمام ہوتا ہے، جو اس طرح آئس اسٹور جو بنائے جاتے ہیں، تو کیا اس کی سہولت کو لیا جائے گا؟ حاجت نہیں ہے اصل میں. جب شریعت مطہرہ اجازت دے رہی ہے اس بات کی، تو اگر وہ رکھتے بھی ہیں تو بھی ہم اس کو کوئی وہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، میت کو بعض اوقات کچھ عرصے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اب بہت زیادہ عرصہ جو ہے اس کو دفنانے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے. اور چونکہ یہ سمندر کے اندر ڈبو دینا، یہ اس کو دفنانے کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے. صحیح. تو اگر یہ بھی کر لیتے ہیں جائز ہے، لیکن زیادہ عرصے تک اس کی جو میت ہوتی ہے اس کو رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آئس جو سسٹم ہوگا، جو بھی ہوتا ہے، جیسے ڈیڈ ہاؤس ہوتے ہیں جو جہاں پر میت رکھی جاتی ہے، کولڈ ہاؤس جو ہوتے ہیں، تو اس میں میت کوئی سکون کے اندر نہیں ہوتی. میت کے انتقال کے بعد انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے احساسات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تکلیفات زیادہ ہوتی ہیں. اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے گی تو احساس بڑھ جائے گا اس کو. تو ابھی کولڈ روم کے اندر رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو ابھی اس میں رہ کے اس کو تکلیف پہنچے گی اس کی، تو اس لیے اس کے اندر زیادہ عرصے رکھنا ویسے ہی نہیں چاہیے کہ انسان جو میت ہوتی ہے اس کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. لہذا جب شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے، سپرد کر دیا جائے اس کی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کشمیر سے بول رہا ہوں، کیا کفن پہ لکھنا ضروری ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. کر رہا ہوں ملتان سے. میت کے دفن کرنے کے احکامات کے حوالے سے سوال ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ دفن کرنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بھی دوبارہ حاضری ہو تب بھی کئی مہینے کے بعد پھر بھی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. یہ دونوں مرتبہ ضروری ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا عمل ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام محمد محسن اتاری، میں ضلع دارالسلام ٹوبہ پیر محل سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میت کو دفناتے وقت سر پر ٹوپی یا امامہ شریف باندھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کفن پر لکھنا، اس حوالے سے دیکھیں، لکھنا ضروری تو کسی نے بھی قرار نہیں دیا کہ لکھنا ضروری ہو، اور ویسے بھی جو لکھا جائے گا وہ کوئی سیاہی سے نہیں لکھا جائے گا. یعنی بال پین سے آپ لکھ رہے ہیں یا پوائنٹر سے آپ لکھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ کفن پہ لکھنا ہو یا میت کی پیشانی پر لکھنا ہو، وہ شہادت کی انگلی سے لکھیں گے. جیسے دم کرتے ہوئے بعض صورتوں میں لکھا جاتا ہے، تو اس انداز میں لکھا جائے گا. اور یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، اچھے کام ہے کہ اگر یہ کریں گے تو اس سے میت کو فائدہ ہوگا، تو میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر لینے چاہیے. لیکن اگر کسی نے نہیں کیے تو اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی غلط کام کیا یا اس کے اوپر کوئی حکم لگتا ہو کہ اس نے نقصان پہنچایا میت کو، تو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر لکھے گا تو چونکہ میت کے لیے فائدہ ہے، اس کے اندر فائدہ موجود ہے، تو لکھ دینا چاہیے شہادت کی انگلی سے. صحیح. دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی ڈالنا، ایک تو اسی وقت ہوا جب تازہ معاملہ تھا، پھر جب حاضری ہوتی ہے جمعہ یا 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ ہاں، یہ تو اصل میں ایک ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے کہ جب بھی حاضری ہوتی ہے قبر کے پاس تو بچے جو ہے وہ ڈول وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں پانی کے، اور پھر وہ قبروں پہ ہمارے یہاں ڈالے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بلا ضرورت قبر کے اوپر پانی ڈالنا جو ہے یہ ناجائز ہے، اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جب پہلی دفعہ اس کو دفنا دیا، اس کے بعد چونکہ وہ مٹی اس کو بٹھانا ہوتی ہے، سیٹ کرنا ہوتی ہے، تو اس وقت تو پانی ڈالنا سنت مبارکہ ہے کہ اس وقت پانی ڈالا جائے. اب اس کے بعد جو بار بار پانی ڈالا جاتا ہے یہ اسراف ہے. ہاں، اگر قبر کی مٹی بکھر گئی ہے، اس کو سمیٹنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کسی نے پانی ڈالا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن بلا ضرورت جو ہمارے یہاں پر مختلف اوقات کے اندر ہر مرتبہ جب بھی جاتے ہیں پانی ڈلواتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے. نہیں، اسراف ہے. اسراف ہے.
جب کسی کا انتقال ہوا، اب اس میں بھی ظاہر مختلف اقسام بن جائیں گی، ٹوپی پہنا کر یا امامہ پہنا کر اس کو دفنانا، اس حوالے سے دیکھیں میت کا جو کفن ہے اس کے اندر ٹوپی یا امامہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ ہر ایک کو آپ ٹوپی یا امامہ پہنائیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ننگے سر ہی دفنایا جائے گا۔ البتہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور تو ان کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ان کو امامے کے ساتھ جو ان کی دفنایا جائے گا ان کے اعزاز کے طور پر، باقی اس کے علاوہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ امامے کے اندر دفنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں دفنائیں گے۔ صحیح، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کو امامے کے اندر دفنایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کفن دفن کے حوالے سے اہم احکام سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے ابھی جہاز کا آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا، جہاز میں انتقال ہو گیا تو اس کی صورتیں بیان کی گئیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار، گھر والے راضی نہیں ہوتے، کسی کا ملک سے باہر انتقال ہوا تو میت کو لازمی جو ہے وہ جو اس کا اپنا ملک تھا وہاں پر لانا ہے۔ اس کے جو پروسیس ہیں اگر اس کے ڈیپ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اصل میں جس جگہ بھی انتقال ہو، چاہے شہر میں انتقال ہو، گاؤں میں انتقال ہو، تو مستحب یہی ہے کہ وہیں اس کو دفنایا جائے، صحیح، اس کو کسی اور جگہ منتقل نہ کیا جائے۔ سب سے بڑھ کر دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر دفن ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے بے شک، کہ مدینہ منورہ کے قبرستان کے اندر، بقیع کے قبرستان کے اندر دفن ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر جب صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے صحیح، تو اس میں ان کی قبریں اسی مقام پر ہیں، حالانکہ مدینہ منورہ ان کو لایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو لے کر نہیں آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت یہی ہے کہ جہاں انتقال ہو اسی جگہ کا جو قبرستان ہے وہاں پر اس کو دفنایا جائے، بلا ضرورت جو ہے وہ کسی اور شہر کے اندر منتقل نہ کیا جائے۔ تو افضل کام یہی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ خلاف افضل، خلاف مستحب کرتے ہیں، اچھا نہیں کرتے۔ باقی جو بیرون ملک سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو اور زیادہ جو ہے نا اس کے اندر مسائل ہیں، اور طرح طرح کی اس کے اندر میت کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پوسٹ مارٹم یہ لازمی ہوتا ہے۔ صحیح، اس کے بغیر تو آپ کی جو رشتہ دار کی ڈیڈ باڈی ہے وہ آئے گی نہیں۔ صحیح، پوسٹ مارٹم کے اندر جو میت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جائز ہی نہیں ہے کہ بلا ضرورت کسی بھی میت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ آج کل جو عام ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، لیکن ہر صورت کے اندر میت کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ صحیح، وہ مخصوص صورتیں ہیں کہ کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے یا کسی مظلوم کو بچانے کے لیے وہاں علماء نے اس کی اجازت دی ہے، باقی اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات میت کو لانے کے لیے جو ہے وہ ملک کے اندر لانے کے لیے کرنا پڑتے ہیں، وہ ایک الگ مسائل ہیں، اندر سے خالی کر دیتے ہیں۔ بہت برا حل کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب کہیں انتقال ہو گیا تو میت کو وہیں دفنا دیا جائے۔ اب اس کے لیے جو بہتری ہے وہ ہے یہی، اور سنت بھی یہی ہے کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، فوری دفنا دینا چاہیے۔ تو یہ 3 4 دن 5 دن بعد ہفتہ جو ہے نا وہ پڑے رہتی ہے میت، اور پھر اس کے بعد آتی ہے، پھر اس کو دفناتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی اہم بات ہمیں پتہ چلی۔ ایک کاش اللہ تعالی ہم پہ ایسا کرم فرمائے کہ مدینہ منورہ میں آقا کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب ہو اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پیسے دے کر قبر کی صفائی کرواتے ہیں، مثلا جھاڑو دلواتے ہیں، پانی لگواتے ہیں، اور اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ صفائی کرنے والا مختلف قبروں پہ سے ٹپتا ہوا جاتا ہے اور جھاڑو بھی دیتا ہے اور صفائی بھی کرتا ہے۔ اس صورت میں ارشاد فرمائیں ایسا کرنا کیسا، نیز اگر قبروں پر سے نہ ٹپے تو صفائی کرنا کیسا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ اگر کسی جگہ پر ہمیں لاوارث لاش ملے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان کی لاش ہے یا غیر مسلم کی لاش ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ نماز کا جو آخری فرض ہے خروج بالصنعی، مہربانی کر کے اس کو مجھے سمجھائیے۔ نماز کا آخری فرض انشاءاللہ۔ مجھے بھی سن رہی ہیں۔ بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں تو جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی قبروں کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرواتے ہیں۔ جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے وہ ظاہر قبروں کا خیال تو کرتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پانی دینے کا جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پانی تو ہر صورت میں نہیں دیا جائے گا۔ باقی رہا صفائی کروانا، تو صفائی کرنے کے لیے کسی اور کی خدمت لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اتنی زیادہ، خود بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ تو وہاں گندگی ہوتی نہیں ہے، مٹی معمولی سی بکھری ہوتی ہے، تو کوئی کپڑا یا کوئی چادر کوئی جو ہے جھاڑو وغیرہ خود لے کے اس کی صفائی کر لیں۔ باقی رہا کسی سے صفائی کروانا تو وہ بھی جائز ہے، صفائی کروا سکتے ہیں اس سے، لیکن اس کا جو ہے وہ قبروں کو پھلانگ کر آنا
اگر تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ نہ کروائیں. صحیح. لیکن وہ ویسے ہی قبریں پھلانگ کے آتے ہی رہتے ہیں اور آپ کے یہاں پر پہنچ کے آپ کہتے ہیں کہ ہم صفائی کر دیں تو الگ معاملہ ہے، کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. جہاں تک رہا ان کے قبروں کے اوپر سے پھلانگنے کا معاملہ اور قبروں کے اوپر پاؤں رکھنے کے معاملات اور جو بیچنے کے معاملات، تو یہ تو جو بھی قبرستان جاتا ہے اس کے سامنے بالکل ظاہر ہے. صحیح. کہ قبرستان کے اندر رہ کر ان کے دل بھی گویا کہ ایک طرح سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں. قبرستان میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو قبروں کی یہ بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ خود اپنے ہاتھوں سے بعض اوقات دفناتے ہیں اور بعض اوقات دفناتے ہوئے دیکھتے ہیں جمع ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قبر کی یہ بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. الامان والحفیظ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ قبر کے اوپر بیچنا یہ حرام ہے، پاؤں رکھنا قبر کے اوپر یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لہذا چاہے کوئی صفائی ان سے کروائے نہ کروائے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور جو مسلمان ان کو سمجھا سکتا ہے، قبرستان گیا اور اس کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو کم از کم مسئلہ سمجھائے کہ اس طرح کرنے کی یہ شرعاً اجازت نہیں ہے. تو بہرحال صفائی کروانا چاہتے ہیں تو صفائی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ خواہ خواہ کے خرچے سے بہتر ہے کہ خود کرنا چاہیں تو خود ہی سارے ثواب کر دیں، کسی غریب کو پیسے دے دیں جو پیسہ اس کو دے رہے ہیں. خیر، لاوارث لاش ملے تو یہ کیسے پتہ چلے؟ جواب دینے سے عرض میں پہلے عرض کر دوں کہ اصل میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اصل میں یہ ان کے درمیان ایک چیز جو ہے نا وہ ایسی چل پڑتی ہے کہ جس کی حاجت نہیں ہوتی بعض اوقات. صحیح. یعنی سوالات ایسے کریں گے کہ چیلنج ہے آپ کے لیے. اگر ہمت ہے تو، اگر دماغ ہے تو جواب دیں کہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے 5 مرتبہ ہوتا ہے دن میں، عورت کرے تو حرام، مرد کرے تو حلال. یعنی اس طرح کے طرح کے سوالات بناتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے وہ میسیجز چلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں. انہوں نے تو بہرحال پوچھ لیں، انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں اس کا، لیکن اس سے قبل میں عرض کروں گا کہ اصل میں سوال آپ وہ پوچھیں کہ جس میں آپ کا اور ساری امت کا فائدہ ہو. صحیح بات. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی مشہور و معروف کتاب شفا شریف لکھی تو اس میں شفا شریف لکھتے ہوئے آپ نے ایک وجہ بیان فرمائی کہ آپ نے شفا کیوں لکھی ہے. یعنی یہ مشہور ان کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اوپر. تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ آپ نے کسی کے سوال کرنے کے اوپر یہ کتاب لکھی تھی، جس نے کہا تھا کہ اس انداز میں آپ ایک کتاب لکھ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس سوال اور میرے اس جواب کے اندر ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و بخشش موجود ہے. سبحان اللہ. تو ان کے سوال کے ضمن میں، ان کے سوال کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی، تو سوال کرنے والے کو بھی فائدہ ہوا اور جواب دینے والے کو بھی فائدہ ہوا. تو اس لیے سوال ایسا ہو کہ جس سے امت کو فائدہ ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اب یہ ایک عام طور پہ میسج چلا ہوتا ہے واٹس ایپ کے اوپر یا مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ایس ایم ایس چلا ہوتا ہے کہ بھئی فجر سے پہلے پھانسی کیوں ہوتی ہے، کوئی عورت کی لاش ملی تو کیسے پہچانیں گے کہ وہ کس کی تھی، مسلمان تھی یا غیر مسلم تھی. تو شریعت مطہرہ ان جوابات سے عاجز نہیں ہے، جوابات دے سکتی ہے شریعت مطہرہ، لیکن ہمیں اس طرح کی کیل و کال کے اندر پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسے کاموں کے اندر نہ پڑھا جائے. بہرحال تو اس طرح کے سوالات جب بھی کریں تو اس میں کوئی اچھی نیت ہونی چاہیے. ہاں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ جتنے سوال کیا ہے جنہوں نے وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کو علم حاصل ہو. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اس کی وضاقتہ، یعنی اس کا جو حلیہ ہے وہ مسلمانوں والا ہے، کوئی نشانی مسلمانوں والی اس کے اندر پائی جاتی ہے، مثلا ختنہ شدہ ہے یا کوئی بھی ایسی اس کی کنڈیشن ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو اس پر مسلمانوں والوں کا حکم ہوگا. اور اس کی اگر وضاقتہ اس کا جو حال ہے وہ کافروں والا ہے تو پھر اس کے لیے مسلمانوں والا حکم نہیں ہوگا. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ملا کہاں سے ہے. اگر تو وہ ملا ہے مسلمانوں کے محلے سے، ایسی جگہ سے ملا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے، تو پھر اس صورت پہ اس کو غسل دے کے دفنا دیں گے. اور اگر اس علاقے کے اندر مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے محلے کے، مسلمانوں کے علاقے سے وہ نہیں ملا، تو اب حکم شرعی یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے. تو اگر اس کے اندر کوئی نشانی موجود ہے تو نشانی کے اعتبار سے ہوگا، اگر کوئی نشانی موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے ملا ہے. اگر تو وہ مسلمانوں کے علاقے سے ملا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے اس کا غسل، کفن، دفن سب ہوگا، ورنہ اس کا یہ سلسلہ کچھ بھی نہیں ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. میں مزید اس پر یہ کلام کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے جو مدنی جیسے یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مطلب تعداد کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے اس وقت لاکھوں ناظرین یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں،
تو آپ کا سوال ایسا ہو کہ لاکھوں ناظرین کو فائدہ پہنچے. بعض اوقات وہ سوال ہماری حد تک ہی ہوتا ہے, اگرچہ جواب جو دیا تو شاید یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جواب کے بعد لاکھوں ناظرین کو یہ فائدہ پہنچ گیا ہوگا کہ اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے. تو جواب دینے سے یہ الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں, ہم اتنا عرض کر دوں, یعنی ایسا معاملہ پیش آتا ہو, یعنی عمومی طور پہ یہ لڑکی کے حوالے سے چلتا ہے صحیح کہ اگر کسی لڑکی کی لاش ملی تو اب کیسے پہچانیں گے. جواب ہمت ہے تو جواب دیں, دماغ ہے تو جواب دیں. دماغ تو موجود ہے تو جواب دے ہی دیا ہم نے بہرحال, لیکن اگر اس سوال کا عمومی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح, یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے, اگر کہیں ہو جائے تو اس وقت معلوم کر لیا جائے. جیسے ایک عالم صاحب کی بارگاہ میں اجتماع میں ایک شخص بیٹھا تھا, اور کافی دیر تک خاموش رہا, تو آپ نے خود فرمایا آپ بھی کوئی سوال کر لیں. تو اس نے کیا کہا کہ میں اتنی دیر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سورج غروب نہیں ہوگا تو افطار کیسے ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش ہی اچھے تھے. تو ظاہر ہے وہ آدمی مطلب سوال کس طرح کا کر رہا ہے, کس سے کر رہا ہے, مجلس کس طرح کی, یہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جنہوں نے سوال کیا ہے نا, اس پر تو کلام نہیں ہے, ان کے اوپر بات نہیں ہے. ان کے تو ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت اور ان کی وجہ سے فائدے بھی لوگوں کو حاصل ہو گئے ہیں, لیکن میں ایک عمومی اور جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے ایسا ہے. آخری فرض جو سلام ہے اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں. خروج بسنعہ کا مطلب وہ پوچھ رہے تھے کہ خروج بسنعہ, خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا, اور بسنعہ اس میں جو سنع کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے عمل سے جو ہے وہ نماز سے نکلنا. صحیح. اور جو طریقہ کار ہے, جو واجب ہے, وہ ہے سلام پھیر کے بندہ باہر نکلے, یعنی السلام علیکم یہ کہے, یا السلام کم از کم یہ کہنا جو ہے وہ ضروری ہے, یہ کہے کہ وہ نماز سے باہر نکلے. تو خروج بسنعہ کا مطلب ہے اپنے کسی عمل کے ذریعے, اپنے کسی کام کے ذریعے وہ نماز سے باہر ہو جائے. اور اس کا جو طریقہ کار احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر واجب ہے وہ ہے کہ السلام, کم از کم السلام, ورنہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہے. ٹھیک. ہماری گفتگو کفن دفن اور اس حوالے سے چل رہی تھی. امانت کے طور پر دفن کرنا کیسا, یہ بھی ہوتا ہے؟ جی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی بھی جگہ پر جب دفن کیا گیا تو اب وہاں پر جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے نکال کے آپ اس کو دوسری جگہ لے جائیں. یعنی بعض لوگ امانتاً دفن کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ابھی دفن کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو نکال کے اپنے علاقے کے اندر لے جائیں گے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. کہ اس کی قبر کو کھودا جائے, قبر کو کھودنے کے بعد اس کو دوسری جگہ لے جائیں. وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسی علاقے کے اندر دفنا دینا چاہیے جہاں پر انتقال ہوا ہے, قریب کے مسلمانوں کی قبرستان کے اندر. یہ اس صورت میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب دفنایا نہیں ہے, اگر وہاں دفنا دیا ہے اب وہاں سے نکال کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے, ناجائز و حرام ہے اگر اس طرح کریں گے تو. صحیح. اچھا, اسی طرح اپنے لیے کفن پہلے سے تیار رکھنا, جیسے عرب شریف سے, مکہ مکرمہ سے جو آتے ہیں تو زمزم شریف کے اندر بھگو کر اس کو ترکیب بنا کر لاتے ہیں, یا اسی طرح اپنی کوئی قبر خاص کر لینا پہلے سے وہ بنا کے کہ اگر میں مروں تو مجھے یہاں دفنائیے گا, تو یہ کیسا؟ کفن جو ہے, کفن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. کفن تیار کر کے رکھ سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اس کو آب زمزم کے اندر بھگونا, یا کسی بزرگ کے مزار پہ اس کو لگانا, یا کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ اس پہ لگوا دینا. صحیح. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا تو ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں اس طریقے سے. لیکن یہ جو قبر کا معاملہ ہے تو قبر کے حوالے سے علماء نے منع فرمایا کہ اس کے لیے پہلے سے جگہ نہ رکھے کہ مجھے یہاں پر دفنایا جائے. صحیح. تمنا کرنا ایک الگ بات ہے کہ میری جو قبر بنے وہ بقیع غرقد کے اندر بنے, بقیع مبارک کے اندر بنے, یا کسی بزرگ کے مزار کے احاطے کے اندر بنے, یا بزرگوں کے قریب بنے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمنا کر سکتے ہیں, لیکن پہلے سے تیار کر کے قبر رکھنا کہ یہ جگہ خرید لیا مجھے یہاں پر دفنایا جائے, یہ صحیح نہیں ہے, شرعاً منع ہے. یہ قبرستان کے اندر بعض اوقات ایسے مخصوص ایریے ہوتے ہیں, باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے, ہمارے خاندان کے لیے خاص ہے, اس طرح کا بھی ہوتا ہے. یعنی ایسا بے معنی ہے, کوئی حاجت نہیں ہے اس کی. کوئی کرے گا تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے, کر سکتے ہیں اس طرح. کوئی قبر کی جگہ بھی لے کے رکھ لیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ گار نہیں کہا جائے گا, لیکن اصل معلوم نہیں ہے نا بندے کو کہ وہ کہاں مرے گا. اب اس نے لے یہاں پہ قبر کی جگہ لی ہے اور پتہ چلا کہ اس کا مدینہ منورہ کے اندر انتقال ہوا, تو اب کیا وہ مدینہ منورہ سے اس کی لاش یہاں پہ واپس منگوائیں گے کیا؟ اس کو سعادت ملی ہے کہ بقیع مبارک کے اندر وہ دفن ہو سکتا ہے, یا مدینہ کے کسی قبرستان کے اندر دفن ہو سکتا ہے, تو اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہیں ان کو دفن ہونے دیں. اور تو اس لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہے, کیونکہ بندے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں انتقال کرے گا. کفن تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ سفر میں گیا اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ چلا ہوئے, تو ممکن ہے کہ وہ ساتھ لیتا ہوا چلا جائے, تو کفن لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ, لیکن جگہ کو کہاں لے کے جا کے پھرے گا. تو اس لیے بے معنی چیز ہے, کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی کرے گا, کسی نے جگہ لے کے رکھ لی, یا برادری نے جگہ لے کے رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے رشتہ دار اس میں دفنائے جائیں گے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ برادری کے پاس دفنانا چاہیے.
جو اپنے ایک خاندان والے لوگ ہوں ان کے قریب قریب مردے کو دفنانا چاہیے۔ دو طرح کی اس میں روایتیں آئی ہیں، یعنی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھر ان کے قبر کے پاس رکھ دیا کہ ان کی نشانی رہے، اور پھر اس مقام پر اس خاندان کے افراد جو ہے وہاں پر دفنائے جاتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کرو، قوم صالحین جو ہے ان کے قریب دفن کرو، تو نیک لوگوں کے پاس دفن کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ جو خاندان کے افراد ہیں ان کے قریب قریب جو ہے وہ دفنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد نجم اطاری ضیاءکوٹ سے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، عشاء کی نماز کے بعد قبرستان فاتحہ ہونے کے لیے جانا کیسا، اور ایک قبر کے اوپر دوسری قبر بنانا کیسا؟ جبکہ کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کو کہا کہ یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ یہ پہلی قبر 30-35 سال پرانی ہے، اس سے بنا سکتے ہیں، رہنمائی فرما دی۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ ایک سوال ہے کہ جس کی بہت سی نمازیں قضا ہوں اور 5 نمازیں قضا ہوں، تو جو وہ قضا کو ادا کرنا چاہے گا نمازوں کو، تو جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو فجر کے ٹائم میں، جیسے ظہر کی قضا ہوئی تھی تو اس کو ظہر کے ٹائم میں ہی قضا کو ادا کرے گا، کہ جس ٹائم بھی اس کو موقع ملے وہ نمازوں کو قضا کو ادا کرتا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ کہیں پر اگر نماز جنازہ ہو رہا ہے، کوئی شخص وضو کرنے کی وجہ سے یا سواری لیٹ پہنچنے کی وجہ سے جنازے کی میں لیٹ پہنچا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ ایک خاتون اگر آپریشنوں وغیرہ کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، رکوع نہیں کر سکتی، سجدہ نہیں کر سکتی، کھڑی ہو سکتی ہے، تو کیا اس کو حکم ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے؟ جی مزید۔ محمد شاہد اتاری ہندی کے شہر اندور سے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کانچ کی فریم ہے جس میں اس کی شکل اور پورا اس کا جسم دکھ رہا ہے، اب کیا نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد قبرستان جانا کیسا، اور ایک قبر پر دوسری قبر کا بنانا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کمزور دل ہے اور خوف اس پہ ایسا طاری ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہ اکیلے جانے سے گریز کرے، اکیلا نہ جائے۔ باقی ویسے ہی کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے عشاء کے بعد بھی قبرستان جاتا ہے کہ تاریکی کی وجہ سے مزید اس کے اوپر جو ہے وہ قبر کا خوف طاری ہوگا، تو اچھی بات ہے، وہ جانا چاہیے، اس کو قبر سے جو ہے وہ آخرت کی یاد آتی ہے بندے کو، تو یوں قبرستان جانے میں عشاء کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی کنڈیشن کو دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ورنہ امیر اہل سنت کا یہ طریقہ کار امیر اہل سنت بیان کرتے رہے کہ ابتدا کے اندر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ آپ قبرستان کے اندر جو ہے وہ جایا کرتے تھے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ جب امیر اہل سنت عام طور پہ مختلف علاقوں کے اندر جاتے تھے، دعوت اسلامی کے اوائل میں جاتے رہتے تھے اور قبرستان رات کے اوقات کے اندر جایا کرتے تھے، تو اور بزرگوں کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ وہ رات قبرستان کے اندر گزارا کرتے تھے تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اس سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا قبر کے اوپر قبر بنانا، یہ حرام ہے۔ مسلمان کی قبر کا احترام بہت زیادہ ہے، نہ اس کی قبر پہ پاؤں رکھ سکتے ہیں، نہ اس کی قبر پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اس کی قبر کو کھود سکتے ہیں، تو قبر کے اوپر قبر بنانا یہ حرام ہے، 35 سال پرانی ہو یا 3500 سال پرانی ہو، ہرگز اس کی قبر کو آپ، مسلمان کی قبر ہے، مومن کی قبر ہے، تو اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، وہ جیسی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ پرانی قبریں ہو گئی ہیں اب اس کو ہٹا کے اس میں دوسرا مردہ دفن کر دیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ جو لوگوں نے یہ بدعتیں نکالی ہوئی ہیں ان کو اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ان کو بھی مرنا ہے۔ کیا ان کے والد کی اگر قبر ہو یا ان کے بڑے کی کسی کی قبر ہو اور اس میں کسی اور مردے کو اس انداز میں دفنایا جائے تو کیا وہ برداشت کریں گے اس چیز کو؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو دیگر مسلمان بھی برابر ہیں، ہر ایک کو قبر کے اندر جانا ہے اور ایک جیسی قبر کے اندر سب کو جانا ہے، تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قبر کے اندر جب کسی مسلمان کو دفنا دیا تو اب اس کی قبر کو کھود ہی نہیں سکتے، سوائے یہ کہ جہاں شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہو
اس کی قبر کو کھودنے کی اجازت نہیں، اس کی قبر کے اوپر دوسری قبر بنانے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ لیکن عوام یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ اب یہاں پر ایک تو اس کا، اب دوسرا یہ کہ یہ ٹھیکہ کہ ہم نے لے رکھا ہے کہ ہم ہی وہاں 70 کی تعداد پوری کریں۔ اب دیکھیں یہ تو تلاش کے باوجود ہمیں تو کہیں یہ روایت نہیں ملی کہ ایسا کہیں فرمایا گیا ہو کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ قیامت کی حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی ایک مشہور کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، البدور الصافرہ کے نام سے، سارے حالات اس کے اندر لکھے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب جو ہے وہ شرح الصدور کے نام سے ہے، اس میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ اس میں کہیں اس بات کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اس طرح بہت تلاش و بسیار کے بعد ہمیں تو کہیں پہ یہ بات نہیں ملی کہ یہ لکھا ہو کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ ایک قبر سے جو ہے وہ 70 مردے نکلیں گے۔ اگر کسی نے پڑھی ہے تو ہمیں اطلاع دیں، ہمارے علم کے اندر اضافہ کریں، ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب اگر بالفرض یہ بات ہو بھی تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مسلمان کی قبر کھود کے اس کے اندر کوئی دوسرا مردہ دفنانے کی اجازت مل جائے۔ اگر بالفرض ایسا ہوا بھی تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب کہ اس کی قبر کے نشانات تک مٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ قبر موجود ہے، وہاں پہ دوسرا مردہ دفنا دیا، پھر اس کی قبر کے نشانات ایک عرصے کے بعد جا کے مٹ گئے، پھر اس میں دوسرا مردہ دفنا دیا۔ یہ ایک صورت بن سکتی ہے، لیکن یہ بھی بہت دور کی کوڑی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی صورتحال جو ہے وہ پیش آئے گی۔ لہذا جو شرعی حکم ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کی قبر کو کھودنے کی یہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت سی نمازیں قضا ہوں تو ترتیب کیا ہوگی؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ کیا فجر کی نماز فجر کے وقت میں ہی، زور کی نماز زور کے وقت میں، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ساری کی ساری نمازیں پہلے فجر کی ادا کر لیں، مثال کے طور پہ 10 سال کی فجر کی نمازیں ان کی، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے ساری فجر کی نمازیں قضا کر لوں، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ سارے دن میں جن اوقات کے اندر یہ قضا نمازیں ادا کرتے ہیں ان اوقات میں سارے دن کے اندر فجر کی نمازیں ادا کر لیں۔ جب وہ ادا ہو گئیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے ظہر کی ادا کر لوں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ ساری ظہر کی ظہر یہ ادا کرتے چلے جائیں۔ پھر یہ چاہتے ہیں میں عشاء کی پہلے ادا کر لوں، تو پھر عشاء کی ساری ادا کر سکتے ہیں۔ اس بات کی شریعت مطہرہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ ایسا یہ کر سکتے ہیں۔ اور چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 20 رکعتیں جو پڑھنی ہوتی ہیں سارے دن کے اندر، فرائض اور وتر واجب، تو فجر کے ساتھ 2 رکعت جو ہے وہ فرض کے پڑھ سکتے ہیں، فجر کے ظہر کے ساتھ ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ساتھ عصر کی پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات کی ان کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قضا نمازوں کا طریقہ ایک رسالہ موجود ہے، اس کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، مزید معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ان کا یہ سوال بھی تھا کہ نماز جنازہ میں تاخیر سے پہنچا تو اب کیا کریں؟ تاخیر سے اگر یہ پہنچے ہیں تو دیکھیں، اگر تو یہ ولی ہیں، یعنی اس کے وارث ہیں، قریبی، بالکل بیٹا ہے یا والد ہے، وہ دیر سے پہنچا ہے تو، اور اس کی اجازت کے بغیر وہ جنازہ ہو رہا ہے، تو چونکہ اس کو اختیار ہے کہ یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، صحیح ہے، تو یہ تیمم نہیں کرے گا، یہ انتظار کرے گا کہ اب نماز جنازہ وضو کر کے آئے گا اور نماز جنازہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے طور پہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر یہ وارث نہیں ہے، قریبی ولی نہیں ہے، بیٹا باپ وغیرہ جو قریبی ہوتے ہیں جن کو اختیار ہوتا ہے کہ جن کی اجازت سے نماز جنازہ ہوگا، تو یہ نہیں ہے، اس صورت میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو نماز جنازہ ہو جائے گا، تو یہاں شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ تیمم کر لیں، اور تیمم کرنے کے بعد یہ نماز جنازہ کے اندر شامل ہو جائے۔ کچھ تکبیریں نکل جائیں، 4 ہیں تو ایک آدھ، تو ان کی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ تکبیریں کہہ دے گا وہ۔ ٹھیک، کھڑے ہو کر ایک خاتون ہے نماز نہیں پڑھ سکتی تو اب کیا کریں؟ کھڑے ہو کر نہیں، وہ کیا تھا کہ رکوع بھی نہیں کر سکتی اور سجود بھی نہیں کر سکتی، تو اگر وہ رکوع اور سجود پہ قادر نہیں ہیں، یعنی نہ رکوع کر سکتی ہیں نہ سجدہ کر سکتی ہیں زمین کے اوپر، تو اس صورت میں جب کوئی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا تو جو قیام ہوتا ہے، کھڑا ہونا، یہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے اس کا حکم۔ اب اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے۔ اب زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، اور اگر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نماز ادا کرے۔ تو جب سجدہ نہیں کر سکتی وہ، تو قیام کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو کھڑی ہو کے وہ قیام کر لے، اور چاہے تو ساری کی ساری نماز بیٹھ کے پڑھے، اور ساری نماز بیٹھ کے پڑھنا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ وہ سجدہ نہیں کر سکتی، اگر سجدہ کر سکتی ہے اور کھڑا ہونا اس کے لیے زیادہ دیر مشکل ہے، تو پھر اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ جتنی دیر کھڑا رہ سکتی ہیں فرض، واجب اور سنتیں فجر کے اندر، اتنی دیر یہ کھڑا رہیں گی، پھر اس کے بعد یہ بیٹھیں گی۔ صحیح۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، سامنے شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس میں اس کا پورا وجود نظر آ رہا ہے، تو نماز پہ اثر پڑے گا؟ نماز پہ اثر یہ پڑے گا کہ خلاف اولا اچھی بات نہیں ہے کہ اتنے دائرے کے اندر
یعنی تقریباً 3 صفیں اتنے فاصلے پر جو ہے اگر شیشہ موجود ہے تو بندے کو اس کے اندر اپنا عکس نظر آتا ہے اور اس کی توجہ بڑھتی ہے. صحیح. تو اس میں بہتر نہیں ہے کہ ایسا شیشہ وغیرہ سامنے ہو کہ جس میں اس کو عکس نظر آئے اور اس کی توجہ اس کی طرف جائے. تو اس لیے ایسے مقام پہ نماز پڑھے کہ جہاں کوئی آئینہ شیشہ وغیرہ سامنے نہ ہو تاکہ مکمل طور پر اپنی نماز کے اندر وہ متوجہ رہ سکے. ٹھیک. لیکن اگر کسی نے پڑھ لی صورت میں تو اس صورت میں اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی. صحیح. قبر کے حوالے سے ہمارا کلام چل رہا تھا. مزید ارشاد فرمائیں کہ قبر پر کچھ لکھنا کیسا؟ جائز ہے لکھنا، لیکن یہ کہ ایسے مقام پہ نہ لکھے کہ جس کی وجہ سے بے ادبی ہوتی ہو. جیسے مدنی چینل پر ایک دفعہ قبر دکھائی گئی تھی تو اس میں وہ جو قبر کے گرد چاروں طرف بناتے ہیں سنگ مرمر کی یا ٹائل وغیرہ کی، تو اس میں آیتیں لکھی ہوئی تھی، صورتیں لکھی ہوئی تھیں، چاروں کل لکھے ہوئے تھے. تو بہت خطرناک ہو جائے گا. نہیں، اس حوالے سے خطرناک ہو جائے گا معاملہ کہ چلنا پھرنا تو وہ بالکل عام ہوتا ہے اور مٹی کا گرنا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جانور پھر وہاں ہوتے ہیں اور پھر جانور نما انسان ہوتے ہیں کہ جو بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے ایسے مقام پر کہ جس سے بے ادبی ہوتی ہو. ایسی جگہ ہے کہ جہاں بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قبر پہ قبہ بنانا کیسا؟ قبہ بنا سکتے ہیں، یعنی گنبد ٹائپ کی یا کوئی عمارت بنا سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی قبروں پہ نہیں. صحیح. بزرگوں کی، سادات کی، ایسے افراد کی کہ جو لوگوں کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں دینی اعتبار سے. صحیح. علماء ہیں بڑے بڑے، مشائخ ہیں بڑے بڑے، ان کی قبروں پر آپ قبہ بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں تو وہ جائز ہے. یعنی ان کے ارد گرد عمارت بنا دی، قبر کے عین اوپر تو نہیں بنے گی. قبر جو ہوگی وہ تو مٹی ہی کی رہے گی، باقی اس کے گرد کوئی عمارت بنا دیتا ہے، قبہ بنا دیتا ہے، گنبد بنا دیتا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، عوام کے لیے اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، سادات کرام ہیں، ان کی قبروں پر ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. مزید کالس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اسلم ہے، جونیئر خصوص سے بات کر رہا ہوں. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ادھر جا کے ہمیں زبانی قرآن پاک کی کچھ آیات یا قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ساتھ لے جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اگلی کال. محمد عبدالرشید اتاری، یو کے براڈفورڈ. دارالفتہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہاں اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب نماز جنازہ مسجد میں پڑھاتے ہیں تو صفوں کو بالکل کلوز کر لیتے، کہتے ہیں کہ کیونکہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرنا ہوتا، اس لیے بالکل ساتھ مل مل کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ایسا کرنا کیسے؟ انشاءاللہ. جی مزید. سوال یہ ہے کہ جو بندہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعائے مقصد وغیرہ کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ. قبرستان میں زبانی قرآن پڑھنا کیسا، یا ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں دفنانے کے بعد پڑھیں کیا؟ یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے. جی زبانی اور لے کر بھی جاتے ہیں قرآن پاک، اس کو پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ یاد ہے وہ وہاں پہ پڑھیں اور اس کو سب مسلمانوں کو اصالہ ثواب کریں. خاص طور پر قبرستان کے جو افراد ہیں، خاص طور پر جس کی قبر کی زیارت کے لیے آپ گئے ہیں تو اس قبر والے کو اس کا اصالہ ثواب کریں. زبانی پڑھتے ہیں یا دیکھ کے پڑھتے ہیں، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ کہ جو پڑھنا چاہیے وہ دفنانے کے بعد جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، تو یہ قبر کی جو سرہانہ ہے، سر کی طرف ہے، یہ پڑھنا چاہیے. اور قبر کی جو پائنتی ہے یعنی پاؤں کی جانب جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں 2 ان کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک. یو کے کا یہ عبدالرشید بھائی تھے، فرما رہے ہیں کہ وہاں ہماری انداز یہ ہے صفوں کا بالکل برابر صفے بناتے ہیں. برابر سے مراد میرے خیال میں یہ ہوگا کہ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل سجدہ تو کرنا نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو ٹھیک ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی اتنا اس میں فاصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فاصلہ تو اس صورت میں ہونا کہ جب سجدہ کرنا اور رکوع کرنا ہو. مسجد میں دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کے مطابق تو مسجد کے اندر نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھایا جائے، چاہے کوئی بھی صورت ہو. لیکن اب یہ ہے کہ کسی مقام پر، کسی مسجد کے اندر کسی عالم دین کے فتوے کے مطابق اگر وہاں پر نماز جنازہ ہو رہی ہے تو آپ اس کی مخالفت کر کے وہاں پہ فتنہ و فساد پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہو، فساد ہوتا ہو. ہاں اگر محبت کے ساتھ آپ وہاں کی کمیٹی کو سمجھا سکتے ہیں، افراد کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی جنازے کی نماز جو ہے وہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے، یہی طریقہ کار ہے،
تو باہر کروانے چاہیے. لیکن اگر نہیں مانتے اور مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ کسی عالم دین کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے عمل کر رہے ہیں تو پھر ان کو کرنے دینا چاہیے. ہمیں اپنے طور پہ شروع نہیں کرنا چاہیے, نئی جگہ پہ شروع نہ کرے جہاں اور ہو رہی ہے. اگر پیار و محبت کے ساتھ سمجھا کر مسجد کے باہر کروا سکتے ہیں تو مسجد کے باہر کروانا چاہیے. ٹھیک. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ دعائے مغفرت بالکل کی جائے گی. نماز جنازہ پڑھنا اس کی فرض کفایہ ہے. اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو بہت غلط کام کیا ہے, یعنی حرام کام کیا ہے اس نے, لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کی نماز جنازہ کا حکم ساقط ہو گیا. جس طرح دیگر افراد کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے, یعنی جن مسلمانوں تک اس کی خبر پہنچ گئی کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, اب ان تمام میں سے اگر بعض نے بھی فرض کفایہ ادا کر لیا, ان نماز جنازہ پڑھ لی, تو اس صورت میں سب پر ساقط ہو جائے گا. اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی, جس کو اطلاع ملی تھی, تو سارے گناہگار ہوں گے. یہی معاملہ خودکشی کرنے والے کا ہے کہ اس کی نماز جنازہ کو بھی پڑھا جائے گا. عوام میں جو مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ نہیں ہوتی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی یہ فرض کفایہ ضروری ہے. اسی طرح اس کو ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے. جی, اس کو زیادہ حاجت ہے کہ یہ کیا جائے کہ اس نے غلط کام کیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب یہ کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, کفن, دفن, قبر کے بعد کیا کرنا ہے, بہت اہم گفتگو ہوئی. یہاں پر آپ کو ایک معلوماتی رسالے کی طرف بھی نشاندہی کی جا رہی ہے. قبر والوں کی 25 حکایات. اس کے اندر جو آج گفتگو ہوئی ہماری, اس حوالے سے بھی کئی مدنی پھول موجود ہیں, مزید معلومات ہے. اور قبرستان جانے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, قبرستان کے اندر کیا پڑھنا چاہیے, تو اس حوالے سے اہم معلومات ہیں. اس رسالے کو حاصل کر لیں, اس کا مطالعہ کریں. مزید انشاءاللہ عز و جل معلومات آپ کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کفن, دفن, قبرستان سے متعلق جو احکام ہم نے سیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.